اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ ابھی تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑا ایک قدم اور آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ بن جائے گی بیٹھنے والوں کے لیے۔ برائے عظمت سرکار مولا ولی العصر بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، دعا گو ہوں۔ میرا مالک آپ سب کا اس صفِ عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، میرا مالک علی، ان کے بابا، اہل خانہ، دوست احباب، جس نے بھی یہ صف عزا بچھانے میں جو بھی معاونت کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید قل خیر سے عطا فرمائیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ معصومین میں بلند تر صلوات۔ درود ایسے پڑھیں کہ میرا کچھ پڑھنے کا جی چاہے، بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، توجہات ہیں قبلہ۔ بہت دیر سے آپ کائنات کی سب سے ترین عبادت میں مصروف ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مجلس کے انعقاد کے لیے جو اشتہار بنایا گیا تھا، اس میں بھی سرکار مولا قمر بنی ہاشم، سرکار ابو الفضل اس میں معلّہ، اور ابھی مجھے بتلایا گیا کہ بعد از اختتام مجلس شبیہ علم سرکار مولا ابو الفضل عباس ہے۔ تو بانیان کی خواہش بھی ہے کہ مولا عباس پہ ہی فضائل میں بھی گفتگو کی جائے، تو بس میں ایک جملے سے آغاز کروں گا اس کا کہ دنیا اللہ اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے، قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر آپ ماضی میں جائیں تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول یہی بتانے سمجھانے کے لیے انسانوں میں آتے رہے۔ اس کے بعد ائمہ کا ایک سلسلہ اللہ کی طرف سے جو چلا، وہ بھی سرکار ولی العصر بادشاہ، ظاہری بات ہے حاضر ناظر موجود ہیں۔ آج تک انسان جب سے ہے تب سے اب تک، میں نبوت کی بات کروں تو ظاہری بات ہے توحید کے بعد ہے، رسالت کی بات کروں تو ظاہری بات ہے توحید کے بعد ہے، ولایت کی بات بھی کروں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کے اظہار کو ہی ولایت کہتے ہیں، امامت بھی اسی کی محافظت کا نام ہے۔ میرا ایک بنیادی سا نقطہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی اشرا خمسہ تو ہے نہیں کہ اتنی لمبی لمبی تمہید کروں، اور جس ذات پہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ان پہ تو براہ راست پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا عباس وہ نہیں ہے جو عام طور پر سب کا عباس ہے۔ تو آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ تو میں مالک پر گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا ذہنوں کو تیار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جن لوگوں کی سمجھ میں آج تک توحید نہیں آ سکی، ان لوگوں کی سمجھ میں علی کا عباس کیسے آئے گا؟ یعنی جس کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، یہی بتانے کے لیے آئے اللہ ایک ہے، اور ایک تھا، ایک رہے گا، وہ ایسا ایک ہے
تھا ہے اور رہے گا، مگر اس کے باوجود اس پر نہ تھا کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہے کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہوگا کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو وقت کی اکائیوں کا نام ہے۔ اللہ تو تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ تو اس کو بنیاد بنا کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا ایک ہے کہ ایک ہو کر بھی ایک نہیں ہے۔ میں یہ صرف شاید ایک آدھ جملے کی تمہید ہے میرے پاس، کیونکہ ہمارے سے جو خیرات طلب کی ہے، اگر میں اس روش پہ چلا اور اس نے کرم فرمایا تو پھر واقعی میرے پاس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ تو وہ ایسا ایک ہے، ایک ہو کر بھی ایک نہیں ہے۔ ایک کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اللہ تقسیم نہیں ہوتا نا جی۔ ایک کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، تقسیم کریں گے ایک کو، آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا، اللہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ایک کو آپ ضرب دے سکتے ہیں، اللہ کو آپ ضرب نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ ایسا ایک ہے کہ ایک ہو کر بھی ایک نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر اس نے 1.25 لاکھ انبیاء میں جس کو اپنا محبوب بنایا، جس کو سب سے افضل قرار دیا، وہ میرے بادشاہ رسالت مآب، میرے مالک ختم رسول کی ذات ہے، جس کے لیے کہا کہ یہ محمد میرا حبیب ہے۔ میرے بادشاہ محمد نے آ کے حدیث صادر فرمائی، کلنا محمد، آپ سلامت رہیے، ہم سب محمد ہیں۔ تو اب یہاں ہم سب میں مراد یقیناً اہل بیت اطہار کا نام ہے، اولنا، آخرنا، اوسطنا، وکلنا محمد۔ تو اب مالک بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عظمت کے سلسلوں میں، تعظیم کے سلسلوں میں، اب کے سلسلوں میں ظاہری بات ہے، یہاں یہ بات اکثر میں ایک جملہ کہتا چلوں، کیونکہ اب میرے تمام احباب شیعہ سنیہ تشریف فرما ہیں، آواز بھی جہاں تک جا رہی ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد خدا نہ خواستہ رسالت ہے۔ یہاں پہ رسول کی بات نہیں ہوئی، یہاں محمد کی بات ہوئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ختم الرسول وہ رسالت وہ اختتام پہ آ گئی، بادشاہ کے منصب پہ آ کر مالک محمد کے ساتھ کلنا محمد کی بات ہو رہی۔ تو مولا محمد نے کہا ہم سب محمد ہیں۔ جب بات سرکار مولا علی تک آئی تو مولا علی نے، علی مولا بھی کلنا محمد کا حصہ ہے، مگر اس کے باوجود علی نے کہا کہ اے عقیل، اپنے بیٹے، اپنے بھائی عقیل سے بات کرتے ہوئے، اے عقیل، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے گھرانے میں عقد ہو جائے کہ مجھ سے علی ظاہر ہو۔ آپ سلامت رہیے۔ یہ مولا کا ایک طویل مکالمہ ہے جسے پورا پڑھا نہیں گیا۔ اللہ، میں نے کہا وہ ایسا ایسا یہاں ہے، دوسرا حسین نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح عباس ایسے ہوئے کہ پھر دوسرا عباس نہیں ہو سکتا، دوسرا عباس نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بات کہنے میں نہ مجھے کوئی آر ہے نہ تعمل ہے، میں بحیثیت خطیب یا بحیثیت علامہ کے نہیں، وہ تو چلیں ایک مالک کے ذاکر ہونے کے لحاظ سے میرے بادشاہ کے کرم و فضل ہے، میں بانی کے لحاظ سے یہاں بات کر رہا ہوں۔ آپ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ بہت کچھ بکھرا ہوا جو انہی ایام ازاں میں بہت سی جگہوں پر مالک کی نوکریاں پیش کرتے رہے، اسے سمیٹ کے یہاں اس ایک عنوان میں آپ کو پیش کروں۔ اور بہت سے لوگ متقاضی رہے مجھ سے، آپ اگر اجازت دیں درود پڑھیے گا بلند تر سے۔ سلامت رہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کے متقاضی رہے، ایک اشرا ایسا ہے جو محرم میں نے علل صبح پڑھا تھا، لیکن کچھ وجوہات کے تحت وہ لائیو نہ ہو سکا، تو لوگوں کا بڑا اصرار تھا کہ اس کو آپ ضرور بیان کیجئے۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو اشرا تھا اور پڑھ دیا، لیکن میری کوشش ہے کہ اسی ضمن میں کچھ باتیں ایسی کروں جو مالک کے اس عنوان پر بادشاہ پہ میں نے جو سجدہ ذکر پیش کرنا ہے اس میں اگر آپ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بس بنیادی سا تعارف کروایا کہ وہ عباس جو میرا عباس ہے، جو آپ کا عباس ہے، ابھی صرف یہ بیان ہو رہا ہے، ابھی علی کا عباس بہت دور ہے، حسین کا عباس بہت دور ہے۔ اگر ایک جملہ آپ وصول کر جائیں تو مجھے اندازہ ہو کہ ذوق سماعت اور آپ کی عقیدوں کی بلندی کس نہج پہ ہے، تو یقیناً میں وہاں آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملانا، خود آپ کے ساتھ آ کے ملنا ہے۔ میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے،
برادران اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، اور خدا کی قسم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جس کو شیعہ سنی کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ اہل سنت میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو میں خود کہہ رہا ہوں ان کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا کے ساری زندگی بھی پھروں تو کم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، انہوں نے ایسی ربائی کہی ہے خدا کی قسم کہ جب تک انسان و انسانیت باقی ہے وہ زندہ رہے گی، یعنی جس شے کو حسین قبول کر لے وہ پھر مقبول ہو جاتی ہے، آپ سلامت ہیں، وہ پھر مقبول ہو جاتی ہے۔ سردار وہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ایک مصرے میں قیامت کر دی ہے خواجہ صاحب نے، اس کو ذرا سنیے اور میں جو جملہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میں بعض اوقات تو بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ بالخصوص آج کل اہل تشیع میں قریب و غریب بحث پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ایک روش پا گئی ہے کہ جی وہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، قبول ہے باطل ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی نے میرے لیے تو نماز پڑھنی نہیں ہے، جس کی نماز ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ یعنی نماز واحد ایسی شے ہے جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، یہ واحد ایسی شے ہے جس میں آپ کی ماں آپ کا باپ بھی مخل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب قبول ہے یا باطل ہے آپ جانے، اللہ جانے۔ جتنی شریعت آپ نے سیکھ لی، جتنا قرآن آپ نے سمجھ لیا، اس کے مطابق آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، مجھے یہ جواب آپ دے دیجئے، نماز میں دین ہے یا دین میں نماز ہے؟ شاباش، چلیں جن لوگوں تک بات پہنچ گئی تو اچھی بات ہے۔ میں نے پھر کہا آپ جتنا ساتھ دیں گے میں وہیں پہ آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے تو ایک نہج پر ہی رہتے ہوئے یہ نوکری ادا کرنی ہے۔ پورا سال بانیوں کی محنت ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، ایک دن آئے گا تو پھر بادشاہ کا ذکر ہوگا، تو پورے سال بعد میں یہاں حاضری دینے آیا، تو میں نے تو وہ بہرحال کہہ کے جانا ہے۔ آپ ساتھ دیں گے تو ذرا لطف آئے گا، آپ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ نماز میں دین نہیں ہے، دین میں نماز ہے۔ دین کے ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد اچھا ابھی تو یہ فروع دین ہے، اس سے اوپر اصول دین ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت کا، ابھی وہ اصول دین، پھر یہ فروع دین، یعنی اتنی طویل فہرستوں میں ایک نماز ہے۔ اچھا اس کی اہمیت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف دین کے سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، دین کے سامنے کہ دین میں کتنی وسعت ہے۔ خالی ایک شخص نماز پڑھتا ہو اور بڑی پابندی سے پڑھتا ہو اور روزے نہ رکھے تو یقیناً کوئی اسے دیندار نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ سب عبادات کرنی ہے، ساری عبادات کرنی ہے، بہت توجہ، بہت توجہ رکھیے گا، عبادات ساری کرنی ہے، تب آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، یعنی نماز دین کا ایک جز ہے۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود علی پر سوال کرتے ہوئے لوگوں کی زبانوں میں لکنت کیوں نہیں آتی؟ یعنی آپ نے علی ولی اللہ پڑھ کے سوال کیا، نماز میں علی آئے ہوتی ہے یا نہیں؟ ادھر اہل سنت کہہ رہے ہیں نماز کو چھوڑو، دین است حسین۔ کمال ہو گئی، آپ سلامت رہیے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ قبلہ کوئی تقابل نہیں ہے، اور اب میں مالک ہمیشہ کہتا ہوں مولا کبھی زندگی میں ایسا وقت نہ لائے کہ کوئی جملے بازی کے لیے کروں یا کوئی جملہ اس لیے کہہ دوں کہ داد یہ نعرہ ہو جائے گا، نہ، دلیل کے ساتھ بات ہے، اور کسی پہ تنقید یا طنز کی عادت نہیں ہے مجھے، لیکن حق تو بیان کرنا ہوتا ہے نا۔ حق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں مانا جاتا، بلکہ میں یوں آگے بڑھ کے کہوں حق ایسی چیز ہے جو مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ کئی ہندو میں اسے دکھا دوں آپ کو حسین حسین کرتے نظر آئیں گے، اور کئی مسلمان میں ایسے دکھا دوں اللہ اللہ کر کے حسین پہ تیر چلاتے نظر آئیں گے۔ تو اب آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ قبلہ حق پرستی اور ہے، کلمہ گوئی اور ہے۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ کہا ہے، اگر توجہات آپ میری جانب رکھیں، بھیا بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیں، کوئی نہیں آئے گا، بس خیر ہے، آپ بیٹھ جائیے ذرا۔ تو حق پرستی اور ہے، کلمہ گوئی
اور ہے۔ کلمہ گوئی کا کلمہ گوئی معنی کلمہ پڑھ دینا، کلمہ گوئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق پرست بھی ہیں۔ حق پرستی دیکھیے کلمہ، ایک بات بتائیے، کیا ابلیس نے نہیں پڑھا ہوگا؟ بغیر کلمے کی عبادتیں کر رہا تھا۔ خدا رضا آپ سلامت رہیے، تھوڑا ذہنوں کو بلند کر کے میرے ساتھ آئیے نا۔ کیا ابلیس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا نا، اللہ کو ایک مانا، اس نے تبھی تو عبادتیں کر رہا تھا، تبھی تو سجدے کر رہا تھا۔ کس کو کر رہا تھا؟ اگر یہی نہیں پتا کس کو کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا تو سجدے کیوں کر رہا؟ یقیناً اس نے پڑھا، یقیناً پڑھا۔ اور یہاں آ جائیے تو آل محمد کے جو دشمن ہیں، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ یقیناً پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ ایک زمانے سے کہہ رہا ہوں اور میری اپنی ہی بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ تاریخ کا جملہ ہے، تاریخ کی میں کہوں ایک آئینہ ہے تاریخ کا، اور اپنے ہی جملے کو دہرا رہا ہوں یہاں۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے شاید کچھ آپ کے لیے نیا ہو، لیکن میں نے کہا اپنا ہی کہا جملہ دہرا رہا ہوں، دلیل ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، حق پرستی اپنے آپ کو منواتی ہے، کلمہ گوئی نہیں۔ جس نے حق کو مان لیا اس پہ نعمتوں کی بارش ہو گئی، اور جو خالی کلمہ گوئی پر اکڑتا رہا اس پہ لعنتیں برس گئی۔ کیسے؟ شمر نے کلمہ پڑھا تھا، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ راہب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حسین سے ساتھ ساتھ بیٹے لے کے گیا۔ آپ سلامت رہیے۔ حق گوئی، توجہ رکھیے گا۔ تو میں نے کیا کہا؟ نماز دین میں ہے، روزہ دین میں ہے، قرآن دین میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام توحید، عدل، نبوت، جو کچھ قیامت دین میں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور اگر اس جملے کو آپ میں سے کوئی ایک بھی سمجھ گیا، خدا کی قسم، میں نہیں کہہ رہا داد ہو یا نعرہ ہو، یا آپ کی آنکھوں نے بھی اگر بتا دیا آپ یہ جملہ سمجھ گئے جو میں کہنے لگا ہوں، میں بے حد مسرور ہوں گا اور میری دل سے دعا ہوگی۔ دیکھیے توحید دین میں ہے، رسالت دین میں ہے، نبوت دین میں ہے، امامت دین میں ہے، ولایت دین میں ہے۔ باوجود اس کے کہ ولایت میں دین کامل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن ولایت دین میں ہے۔ وہاں سے شروع ہو جائیں تو آپ آ جائیں قیامت دین میں ہے۔ صرف قیامت نہیں، القیامت بھی دین میں ہے، اور دین خود حسین ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اب وہ قیامت اور القیامت کا فرق سمجھ رہے ہم کو، میری بات ہے۔ قیامت بھی دین میں ہے، القیامت بھی دین میں ہے، وقت معلوم بھی دین میں ہے، حسین خود دین ہے، حسین خود دین ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حسین خود دین ہے، کیونکہ اگلا جملہ، اور میں اپنے موضوع پہ ظاہری بات ہے باقی بچا وقت میں وہیں لگانا چاہوں گا، یہ حتمی دلیل دے رہا ہوں کہ صرف خواجہ صاحب نے کہہ دیا اس لیے مان لیں نہ، ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ خواجہ صاحب کی تو خدا کی قسم جوتیوں کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی ربائی مالک نے ان کے ذریعے کہلوائی، اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا حسین کے صدقے میں۔ سب کچھ دین میں ہے، حسین خود دین ہے، خود دین ہے۔ جو حسین کے پاس آ گیا، اگر اس کے پاس نماز نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں، ایک بات بتاؤں۔ 2 محرم کو آئے تھے حسین کربلا میں۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل کر دینا۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے حجت اللہ کی گستاخی کرنا، حجت اللہ کی گستاخی۔ کیوں؟ حجت اللہ کی گستاخی کا مطلب ہے براہ راست اللہ کی گستاخی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نامزد کیا ہوتا ہے، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ امام ہو، وہ ولی ہو، وہ حجت اللہ جو وقت کی حجت ہے، اس کی گستاخی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا حر نے کیا کیا تھا۔ آپ سلامت رہیے۔ حر نے کو معمولی حرکت نہیں کی، حر نے حجت اللہ کی گستاخی کی، حسین کا راستہ روکا، حسین کے فرض پہ نام پہ ہاتھ ڈالا، مرتجس کی رک جائیے، ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیتے۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ایک طرف، لیکن زمانہ تصویر کا ایک رخ دیکھتا ہے۔ میں دوسرا دکھانا چاہتا ہوں، صرف یہیں پہ نہیں تھی، حر نے یہ حرکت اس وقت کی ہے جب حسین کے بالکل پہلو میں عباس کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت ہوئی۔ لیکن تاریخ کی کوئی کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ عباس نے آگے بڑھ کے
اور کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ کاٹ دیا، اور کو پیچھے دھکیل دیا، اور پہ حملہ کر دیا، اور ان کو للکار دیا. بتاؤ یعنی حسین کے ہوتے کو یہ حرکت کرے. آپ کو مدینے کا ایک منظر دکھاؤں. جب مدینے کے دربار میں یہ ولید نے بلایا تھا مولا حسین کو کہ یزید کی بیعت کر لے، تو بادشاہ مولا ابوالفضل کو اس محل کے دربار کے دروازے کے باہر کھڑا کرایا تھا اور کہا تھا اگر آواز بلند ہو تو تمہاری مرضی آ جانا. تو اندر آواز بلند ہو گئی مولا حسین کی کہ جب وہاں تخت سے کہا گیا کہ کاٹ لو حسین کا ساتھ، اگر آپ چلے گئے تو پھر بہت مشکل ہوگا. تو حسین نے کہا تھا وہاں دیکھتے ہوئے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. کاش میں اس کی تفصیل و شرح کر سکتا، میری منزل بڑی دور ہے، آپ سلامت رہیے. حسین کے سر کاٹے گا. آواز بلند ہونا تھی. بادشاہ ابوالفضل نے اس محل کے قصر کے دروازے پر ٹھوکر ماری تھی. دروازہ دیوار سمیت اندر گرا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں صرف آواز بلند ہوئی ہے اور عباس بادشاہ نے یہ کیا، اور وہاں حسین کے مرتجس کی لگام پہ ہاتھ ڈال لیا گیا. عباس میں جنبش نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ یہاں جملہ ضائع نہ کرنا، بڑی محنت سے آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں. کیونکہ یہاں حسین کا ارادہ تھا عباس آ جائے، وہاں حسین کا ارادہ نہیں تھا کہ عباس نہ آئے. لیکن نہ یہاں حسین نے کہا آ جا، نہ وہاں روکا. پتا چلا حسین کے ارادے کو عباس کہتے ہیں. مولا آپ کی زندگی کرے. عباس حسین کے ارادے کا نام ہے. وہاں ارادہ تھا آ جا، یا ارادہ تھا رک جا، رکا رہا، جنبش میں نہیں ہوئی. تو کتنا بڑا گناہ کر دیا، کتنی بڑی جسارت کر دی ہے. اور میں دیکھا ہے آپ نے حجت اللہ کی گستاخی. تو اب ہے کہاں لشکر یزید میں باطل ہے نا، باطل. تو یہاں پہ رہ کے جو نمازیں پڑھی تھی وہ گئی، روزے گئے، حج گئے، زکوٰۃ گئی، جو کچھ کیا سب. یعنی اب ہور کا صفا نامہ اعمال کا خالی. تو ہوا کیا؟ آیا کب؟ 10 محرم. کس وقت؟ نماز فجر کے بعد. نماز فجر ہو گئی. اچھا اب ایک بات بتائیے، حجت اللہ کیا علم اللہ بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے رکھتا ہے. تو کیا مولا حسین نہیں جانتے کہ یہ ظہر کی نماز جو ہوگی وہ با جماعت پڑھائی جائے گی اور میں امامت کروں گا؟ کربلا میں ظہر کی نماز ہوئی نا، ظہر با جماعت ہوئی، مولا حسین نے امامت کرائی. اس وقت تک جتنے اصحاب تھے انہوں نے پڑھی. یہ وہی نماز تھی جس کی حفاظت سعید نے کی تھی. آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے پہ تیروں کو لیا تھا اور مولا نے بڑا مقام عطا کیا تھا اس کو. وہی نماز حسین جانتے ہیں نا ظہرین تک نماز ہوگی. تو آؤ ذرا ہاتھ باندھ کے مولا کو کہتے بادشاہ اور میرا مولا آپ تو جانتے فجر تو گزر گئی اور ابھی آیا نامہ اعمال میں کوئی ایک عبادت نہیں لکھی. یہ ظہرین کی نماز تو ہونی ہے نا مولا، کچھ دیر روکو، اپنے پیچھے ظہرین پڑھا کے مولا پھر جانے دینا. بادشاہ حسین کہیں گے یہی نہیں پڑھاؤں گا، اور ابھی آیا ابھی جا. مجھے یہی بتانا ہے زمانے کو، نجات کے لیے نمازیں نہیں، حسین کافی ہے. آپ سلامت رہیے. مجھے یہی بتانا کیا کہا تھا میں نے، یہ خواجہ صاحب نے کمال کر دیا. دین است حسین. اب نماز اس میں دین میں ہے. اب جس نے حسین پا لیا اس نے نمازیں بھی پا لی. جس نے حسین پا لیا اس نے روزے بھی پا لیے. جس نے حسین پا لیا اس نے قرآن بھی پا لیا. کیوں؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے. اور آگے کیا کہہ دیا خواجہ صاحب نے؟ خواجہ صاحب دین ہی کہہ دیا آپ نے تو بات ختم ہو گئی. یہ اگلے حصے میں کیا کہہ دیا؟ دین پناہ است حسین. یعنی دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. اب پتہ نہیں کیوں خواجہ صاحب نے یہ کہہ دیا، لیکن میں کروں گا کہیں نہ کہیں خواجہ صاحب کے زیر نظر کاشف القطع کا لکھا ہوا وہ مالک کی مدحہ میں وہ ٹکڑا موجود تھا کہ بہت بڑا نام ہے اہل تشیع میں. جب وہ لکھنے لگے نا ایک قلم رات کو لکھتے لکھتے لرزہ طاری ہوا، لرزہ، اور رکھ دیا، سو گئے. رات کو خواب میں بادشاہ حسین آئی. بات سن تو کچھ لکھ رہا تھا، لکھا کیوں نہیں؟ بہت بڑے عالم، لکھا کیوں نہیں؟ کہا مالک میرے ہاتھ کانپ گئے. میں نے کہا کہاں
کہاں علی کی بیٹی، کہاں سیدہ خلال، کہاں حسین، کہاں حجت اللہ. اور میں یہ لفظ لکھ دوں، جانتے ہیں لفظ کیا تھا؟ کیا تھا خواجہ صاحب نے؟ مست حسین، دی پناہ حسین، یعنی دین بھی حسین ہے اور سارے کا سارا دین حسین کی پناہ میں ہے. مولا حسین نے کہا قلم اٹھا اور لکھ روز عاشور میں حسین خود عباس کی پناہ میں تھا. اللہ اکبر. یعنی جس کی پناہ میں کل کا کل دین ہے، جس کی پناہ میں کل کا کل دین ہے، وہ عباس حسین کی پناہ. اور ظاہر بات ہے وقت میں اتنا کاش وسعت ہوتی تو بہت تفصیل کے ساتھ میرا بات کرنے کا جی تھا. ہم نہیں چاہتے کہ انتظامی امور کے حوالے سے بھی ہم انتظامیہ کے معاملات میں زیادہ مخل ہوں اور بس چند گھڑی کی مسائل کی عبادت ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک دو جملے میں چاہ رہا ہوں بس وہ آپ تک ہدیہ کر دوں کہ جو نیت باندھی تھی. چلیں تفصیل سے نہ صحیح وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں بیٹا مسلسل مجھے کہہ رہا ہے تو بس جو نیت باندھی تھی وہ سارے پس منظر کو میں ایک دو جملوں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مالک علی بادشاہ نے کہا تھا، مولا علی میں سرکار ابو الفضل پہ یہ جملہ کہتے ہوئے، صفین میں بادشاہ عباس نے جنگ لڑی تھی، بادشاہ عباس نے، تو مولا علی نے سرکار عباس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا، عباس آج تم نے علی کی وہ حسرت پوری کی ہے جو سوائے تیرے اور کوئی پوری نہیں کر سکتا. اور وہ کیا؟ بڑی توجہ. میں میرا ذہن تھا صفین کے دو تین منظر آپ کو سناؤں اور پھر کربلا کی جنگ تک کے منظر تک لے کے آؤں آپ کو. یہ میں نے سوچا تھا، اب جیسے میرے مالک کی رضا وقت کو دیکھتے ہوئے وہ شاید ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک جملہ سنو تو صفین ہو جائے اور ایک جملہ سنو تو کربلا ہو جائے. اس کو میں اسی میں بند کر دیتا ہوں، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، باقی میرا مالک جانے. علی نے کہا کہ علی کی حسرت، آپ ذرا سوچیں، جو کائنات کی حسرتیں پوری کرتا ہے. اب آپ تک بات پہنچ رہی ہے، آپ سلامت رہیے. جو کائنات کی حسرتیں پوری کرتا ہے، اس علی کی اپنی ایسی کون سی حسرت ہوگی جو اتنے سنو سال کے بعد آج تک صفین میں کھڑے ہیں علی اور کہہ رہے ہیں آج تک حسرت ہے تو نے پوری کی. جانتے ہیں کیا؟ جب عباس گئے تھے نا میدان میں تو مولا علی نے مالک اشتر کو مخاطب کر کے کہا تھا، مالک تو ہمیشہ کہتا تھا یا علی آپ کیا جنگ کرتے ہیں، یا علی آپ کیا لڑتے ہیں. تو میں سوچتا تھا مالک اشتر تو کتنا بڑا بہادر ہے، اور ہاں میں مولا ہوں تیرا، تو مولا ہونے کے ناطے یہ بات کرتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ تیری شجاعت کیا میری مولائیت کے آگے سجدہ ریز ہے. تو مالک آج میری یہ حسرت پوری ہوئی. میں سوچتا تھا کیا کبھی ایسا بھی، جہاں تک آپ تک میری آواز جا رہی ہے بس اس جملے کو آپ محفوظ کیجئے گا. علی کہتے ہیں مالک میں یہ سوچتا تھا، بس توجہات میری جانب رکھیے، مالک میں یہ سوچتا تھا کیا کبھی یہ بھی ممکن ہوگا کہ علی خود کو جنگ کرتا ہوا دیکھے. زندگی کرے. مالک میں سوچتا تھا کیا کبھی علی بھی، تو دیکھتا تھا جنگ کرتا، میرا اللہ مجھے جنگ کرتا دیکھتا، رسول نے مجھے جنگ کرتا ہوا دیکھا، حسن و حسین دیکھتے تھے، مالک تو نے بھی دیکھا. میں سوچتا تھا کیا علی بھی کبھی علی کو جنگ کرتا ہوا دیکھے گا. یہ کہہ کے بادشاہ نے کہا، علی نے کہا، عباس تجھے علی کی بھی شجاعت مل جائے. آج تو نے علی کی حسرت پوری کی، آج میں دیکھ رہا ہوں علی کیسے جنگ کرتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کیسے جنگ کرتا ہے. اور یقین مانیے سرکار ابو الفضل کا وہ روب تھا، وہ دبدبا تھا کہ صفین کے میدان سے لوگ مالک سرکار ابو الفضل کی جنگ سے ایسے کانپے ہوئے تھے کہ 9 لاکھ عباس کے لیے آئے تھے، عباس کے لیے آئے تھے. ایک جملہ بس یہاں دوں تو کربلا کی جنگ بھی سب اسی میں بند ہو جائے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا، مالک علی کی بیٹی بی بی شریقۃ الحسین جب مدینے واپس آئی تھیں اور اپنے گھر تشریف لائیں تو پاک سرکار مولا عبداللہ ابن جعفر طیار میرے بادشاہ پاک بی بی جو والی ہیں سرتاج ہیں، انہوں نے بی بی سے پوچھا، بی بی
اگر آپ کہیں تو میں سوال کروں؟ کہا کہ پوچھیے۔ کہا بس مجھے بتائیے گا کہ کربلا میں حسین کیسے لڑے؟ آپ یقین مانیے شام غریباں کے بعد سے مخدومہ عالیہ نے کے چہرے پر کبھی بھی کیفیت بدلی نہیں۔ ایسا غم چھایا عباس کے دین سے اترنے کا کہ چہرے کی کیفیت پھر ہمیشہ غم نہیں گئی۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بیوی کے چہرے پر ایک کیفیت بدلی اور بیوی نے اپنی مسند کی دیکھ چھوڑ کے کہا والی آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ عباس کیسے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ عباس کیسے لڑے؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ حسین کیسے لڑے؟ اب جملہ سنیے گا، عباس بادشاہ کی شجاعت سے آپ واقف اور چند جملے میں نے آپ کو یہ اب سرکار عبداللہ کہتے ہیں کہ مخدومہ معظمہ پاک بی بی میں صفین کے میدان میں موجود تھا اور میں نے عباس کو جنگ کرتے دیکھا۔ علی نے عباس کے شانوں پہ تھپڑی دے کے کہا تھا کہ تجھے علی کی شجاعت بھی نصیب ہو جائے، آج تو نے میری حسرت کو پورا کر دیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں گویا علی کیسے لڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر جب ہم سوچ رہے تھے کہ عباس سے زیادہ شجاع کون ہوگا، عباس سے بڑی جنگ کون کر سکتا ہوگا، یہ جملہ کہہ کے علی نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا تھا اور زمانے والوں ابھی تم نے حسین کی جنگ کہاں دیکھی؟ ابھی تم نے حسین کی جنگ کہاں؟ بس میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ حسین کو جب کرتا دیکھوں تو آپ بیان کریں۔ مخدومہ نے جو آج بھی تاریخ میں جنگ مالک حسین کی موجود ہے وہ وہی جنگ ہے جو مخدومہ نے خود سرکار عبداللہ کو سنائی۔ بس چند جملے اور اجازت۔ بالعموم میں بہت طویل مسائل پڑھنے کا عادی تو نہیں ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مصائب میں اس نہج تک نہ جاؤں کہ عبادت زحمت میں بدل جائے، اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں گریا بہت لازم ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو آپ یقین مانیے ذاکر خطیب کو باقاعدہ یہ اجازت ہے، یہ کہا گیا ہے کہ کچھ مصائب اس طرح کے ہیں اگر ان پہ گریا نہ ہو تو وہ مصائب بیان مت کرو، اتنے بڑے مصائب ہیں۔ لیکن آج یہاں جیسا کہ میں نے کہا میں بانی کی حیثیت سے میرا اپنا گھر ہے، بھائی ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میں اپنا گھر سمجھتے ہوئے سرکار عباس کی شہادت کی آج ایک روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہیں کوئی کمی کوئی قصر نہ رہ جائے، اس مجلس میں کوئی دل کی حسرت نہ رہ جائے۔ سرکار مولا حسین بادشاہ نے جب عباس مولا کو میدان کی طرف روانہ کیا تو مقتل سید سجاد کی ایک روایت ہے، مولا سجاد کہتے کہ جب بابا نے چچا کو یعنی حضرت عباس کو مقتل کی طرف روانہ کیا تو اس کے بعد حسین پھر کھڑے نہیں رہ سکے۔ سلامت رہیے، مخدومہ اس ہائے کو اپنی حق کے مقدمے میں تحریر آپ سلامت۔ کہتے حسین پھر کھڑے نہیں رہ سکے کیونکہ قمر کا زور چلا گیا، قمر بنی ہاشم مالک حسین قمر کا زور ہے، اسی لیے مولا کہتے تھے عباس کو میرا وزیر ہے، وزیر وزر سے نکلا ہے یعنی وزن اٹھانے والا، حسین کا وزن اٹھانے والا عباس تھا۔ عباس چلا گیا، اب حسین سے اپنا وزن نہیں اٹھتا، حسین بیٹھ گئے۔ بس اب کیا کہوں عزادارو، ایک روایت کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں اور 1 سے 1.5 منٹ میں بس مجھے مصائب پڑھ کے پھر زیارت کی برآمدگی۔ میدان میں بادشاہ عباس گئے، میدان خالی ہوا، فرات پہ گئے، پانی ملا، اشل کا رخ کیا نہر کی طرف۔ سنیے گا ذرا، مجھے 2 جملے بس پڑھنے ہیں۔ اشل کا رخ کیا نہر کی طرف، اپنی مشق بھری اور اشل سے کہا چل پانی پی لے۔ ایک جملہ ہے جو ممبر پہ بہت کم پڑھا گیا، جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے بڑے بزرگ محترم ذاکر شفقت محسن قاضمی صاحب، یا میں نے ان کی زبانی سنا یا پھر پڑھا کہ جب فرات پر پہنچے نا سرکار ابوالفضل تو اشعل یعنی عباس کے اس سواری اس رہوار نے اپنی سانسوں کو روک لیا تھا۔ سمجھ گئے ہو
में मेरा सलाम। अशल ने अपनी सांसों को रोक लिया था। अब्बास ने आगे बढ़कर अशल से कहा, तू पानी नहीं पिएगा? रुकी सांसों से अशल ने कहा, मौला मैं तो सांस नहीं ले रहा। कहा, अशल क्यों सांस नहीं ले रहा? कहा, मौला खैमे में असगर प्यासा है, मैं पानी की सांस ले लूं, मैं पानी की हमक अपने अंदर ले लूं। अब्बास तेरे घोड़े को सलाम, अब्बास तेरी सवारी को सलाम। बस अदादारो, अब्बास जब पानी भर के वापस पलटे हैं ना, तो अब्बास पे वार हुआ। एक बाजू कटा तो अब्बास ने कहा, अली असगर तेरा सदका है। एक बाजू कटा का अब्बास ने कहा, अली असगर, अली अकबर तेरा सदका है। अज़ादारो, इसके बाद अब्बास के साथ जो हुआ वो मख्तल बयान तो करता है लेकिन पढ़ने के लिए जुबान नहीं है। एक जुमला काफी है। जब अब्बास के बाजू नहीं रहे ना, तो शिमर मलून ने कहा, ऐलान करके कौन कौन है जो अली से बदला लेना चाहता है। एक जुमले में अगर तुम समझ जाओ बहुत मातम करोगे। कासिम जीन से जमीन पे आकर तकसीम हुआ था, अब्बास जीन पे ही तकसीम हो गया। हुसैन अब्बास के लाशे पे आए, मैं बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूं। हुसैन अब्बास के लाशे पे आए ना, तो पहले बाजू मिले, फिर अब्बास का लाशा। अब्बास के लाशे पे आकर जो मकालमा हुआ वो आप जानते हैं। आखिरी बात यही थी, मौला मेरा लाशा खैमे में ना ले जाए, मौला मैं मखदूमा से बड़ा शर्मिंदा हूं, क्या करूं? मौला मेरे लाशे को शिमर उमले साद के हवाले करके कहें, जितने घोड़े दौड़ाने हैं अब्बास के लाशे पे दौड़ा लो, हुसैन के लाशे पे ना दौड़ाना। बस ये कह के हुसैन ने क्या किया, ये आखिरी जुमला है जो नहीं पढ़ा जाता। मैंने अशरे की एक मजलिस में पढ़ा था, इसके आगे बात ना हो सकी ना मैं करूंगा। ये मौला सैयद सज्जाद अपने मख्तल में लिखते हैं, आखिरी जुमला और तुम उसके बाद रोना गिरिया करना, अलम की जियारत करना, बस इसके आगे जुबान इजाजत भी नहीं देगी। अब मौला हुसैन जो खैमे में आए तो मौला के पास जानते हो क्या है? एक अब्बास का अलम है और अब्बास के दो बाजू हैं। खैमे में आए हैं, बीबी शरीकतुल हुसैन ने कहा, बीबी ज़ैनब आलिया ने, अब मेरा अब्बास कहाँ है? तो अलम हवाले करके कहा, ये तेरा अब्बास। और जब सकीना ने कहा मेरा चचा अब्बास, तो दोनों बाजू सकीना को दे के कहा, ये तेरा अब्बास। मातम मजलूम। भूल गई ज़हरा जाई, आवेख गाज़ी वीरन 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 संगत कितने लगी? भूल गई ज़हरा जाई, आवेख गाज़ी वीरन भूल गई ज़हरा जाई, आवेख गाज़ी वीरन भूल गई ज़हरा जाई, आवेख गाज़ी वीरन भूल गई। सर आप चेक कीजिए, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। गाज़ी वीरन
सिर नंगे ने भर जाया, सिर नंगे ने भर जाया, उम्मत है तमाशाई, या देख गाजी वीरन धुल गई ज़हरा जाई, आवे गाजी वीरन धुल गई ज़हरा जाई, दौड़े तो गाजी झड़िया दे जा गए, मैं समझ गई उस दम डर गए ने वक्त मेरे, ज़हरा दी बेटियां थे, ज़हरा दी बेटियां थे, गुरबत दी शाम छाई, आवे गाजी वीरन धुल गई ज़हरा जाई, आवे गाजी वीरन धुल गई ज़हरा जाई, मैं नाले लही नाले बढ़ गई टुर बहिया, बिच शाम बदरा दे पत्थर जले दिया, हर जुल्म ते ज़ैनब नू, हर जुल्म ते ज़ैनब नू गाजी दी याद आई, आवे गाजी वीरन धुल गई ज़हरा जाई, आवे गाजी वीरन धुल गई ज़हरा जाई, मैं नाले लही नाले बढ़ गई टुर बहिया, बिच शाम बज़ारा दे पत्थर जले दिया, हर जुल्म ते ज़ैनब नू, हर जुल्म ते ज़ैनब नू गाजी दी याद आई,